زلفی نالج لینڈ میں خوش آمدید۔ طارق بن زیاد۔ دوسری طرف مجاہدین نے اب عیسائی فوج کی لاشوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ راستے کی دیواروں کو گراتے ہوئے شہر کی دیوار پر نبرد آزما ساتھیوں کی مدد کے لیے اوپر چڑھنے لگے۔ اوپر سے ان پر زہریلے تیروں کی بارش ہوتی رہی، کھولتا تیل لایا جاتا رہا اور پتھر بھی برسائے جاتے رہے، لیکن شہادت کے متوالے شہادت کے آرزو میں پھر بھی 100 کے قریب فصیل پر پہنچ گئے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یہ منظر دیکھ کر طارق بن زیاد نے نعرہ تکبیر بلند کیا، جس کے جواب میں اللہ اکبر کی صدا میدان جنگ میں گونجی، جس سے مسلمان مجاہدین کے حوصلے اور ولولے اور زیادہ تیز ہو گئے۔ طارق بن زیاد اور مفیس دونوں بجلیوں کی طرح تیزی سے لڑتے لڑتے عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری اسقف اعظم تک جا پہنچے۔ طارق بن زیاد اور مفیس کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر اسقف اعظم کے ہاتھوں سے صلیب گر پڑی اور وہ بھی عیسائی لشکر کے سپہ سالار سلتیش کی طرح راہ فرار اختیار نہ کر سکا۔ سلتیش کی فراری اور اسقف اعظم کے قتل کو دیکھ کر عیسائی فوج نے سر پر پاؤں رکھ کر دوڑنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف مجاہدین نے فصیل پر لڑتے ہوئے عیسائیوں کو کاٹ کر فوج کے لیے شہر کا دروازہ کھول دیا۔ اسلامی لشکر شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر میں موجود بہت سے عیسائی قیدی بنا لیے گئے۔ ان قیدیوں میں شہنشاہ اندلس روڈرک کی ملکہ ریکسونا بھی تھی۔ جو ہی وہ طارق بن زیاد کے سامنے لائی گئی تو طارق بن زیاد نے اس سے پوچھا، خاتون تم کون ہو؟ ملکہ نے جواب دیا، مسلمانوں کے سپہ سالار میں شہنشاہ اندلس کی ملکہ ریکسونا ہوں۔ روڈرک کی ملکہ سے طارق بن زیاد کو شہزادی فلورنڈا یاد آ گئی۔ پھر طارق بن زیاد نے سوال کرتے ہوئے فرمایا، ملکہ ریکسونا، روڈرک کی دوسری ملکہ فلورنڈا کہاں ہے؟ ملکہ ریکسونا نے نفرت سے جواب دیا، اس کافر لڑکی پر کلیسا کی توہین کے جرم میں مقدمہ چلا تھا اور اسے زندان میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس وقت وہ کہاں ہے مجھے کچھ علم نہیں۔ طارق بن زیاد کا دل بجھ سا گیا۔ انہوں نے مزید سوال کرتے ہوئے پوچھا، آہن پوشوں کا سردار سلتیش کہاں ہے؟ ملکہ نے جواب دیا، وہ دونوں سرنگ کے راستے سے فرار ہو گئے ہیں۔ بہادر سردار، مجھے یقین ہے کہ مسلمان میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ طارق بن زیاد نے جواباً فرمایا، کیوں نہیں معزز خاتون، مسلمان دشمن کی غیرت سے نہیں طاقت سے انتقام لیا کرتے ہیں۔ تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہتی ہو جا سکتی ہو۔ اگر مناسب سمجھتی ہو تو مجھے اس سرنگ کا پتہ بتا دو جس سے سلتیش فرار ہوا ہے۔ ملکہ ریکسونا نے طارق بن زیاد کو سرنگ کا راستہ دکھایا۔ کافی تلاش کے بعد پتہ چلا کہ سلتیش جس قدر مال و دولت، ہیرے جواہرات، سونا چاندی اور سامان زر ساتھ لے جا سکتا تھا لے جا کر روم پہنچا ہے۔ اس کے بعد طارق بن زیاد کو اس قدر دولت کا انبار یہاں سے حاصل ہوا کہ جو کبھی کسی نے خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا۔ ان کو کلیسا میں موجود شاہان اندلس کے 24 سونے کے بنے ہوئے تاج ملے، جن میں ہیرے اور قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ بعض مورخین نے ان تاجوں کی تعداد 170 بتائی ہے۔ یہ تاج کوتی گاتھ نسل کے بادشاہوں سے منسوب کیے جاتے تھے۔ دستور تھا کہ ہر آنے والا بادشاہ اپنے لیے نیا تاج بنواتا ہے اور پہلے بادشاہ کے تاج کو کلیسا میں رکھ دیا جاتا تھا۔ اس بے پناہ خزانے کو حاصل کرنے کے بعد طارق بن زیاد کو علم ہوا کہ اس سے کئی گنا زیادہ خزانہ یہاں سے 5 میل دور قلعۃ الحنز میں موجود ہے۔ یہ خزانہ مسلمانوں کے خطرے کی وجہ سے وہاں محفوظ کر دیا گیا تھا، لہٰذا طارق بن زیاد نے اس مقام کا محاصرہ کیا، لیکن اس شہر میں کسی نے مزاحمت نہ کی۔ شاید مزاحمت کرنے والے سارے ہی مارکہ تلیتلا میں کام آ چکے تھے یا اسیر ہو چکے تھے، اس لیے بغیر کسی دشواری کے یہ شہر بھی فتح کر لیا گیا۔ اس شہر میں تلیتلا سے کہیں زیادہ دولت مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اس لیے کہ عیسائیوں نے سب قیمتی جواہرات ایک جگہ چھپا رکھے تھے۔ اس بے پناہ اندازہ دولت کے علاوہ طارق بن زیاد کو یہاں سے ایک تاریخی میز بھی ملا۔ یہ میز سونے کا بنا ہوا تھا جس کے 365 پائے تھے۔ اس میز کے متعلق مشہور تھا کہ یہ میز حضرت سلیمان علیہ السلام نے
ملکہ سبا کے لیے بنوایا تھا۔ عیسائی اس میز کو بیت المقدس سے اٹھا کر یہاں لائے تھے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد سے یہ میز عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ تلیتلا کا انتظام کرنے کے بعد طارق بن زیاد نے شمالی علاقے کی طرف پیش قدمی جاری رکھی اور صوبہ لیوں کے شہر اشتورکا کو فتح کیا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نے جلیکیا پر اسلامی پرچم لہرایا۔ اس شہر سے بھی بے پناہ مال و دولت حاصل ہوئی۔ ان تمام فتوحات کا مقصد دولت کو حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ طارق بن زیاد عمرہ اندلس کو کسی ایک محاذ پر اکٹھا ہونے کی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے۔ طارق بن زیاد عیسائیوں کے شرازے کو منتشر رکھتے ہوئے ان کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتے تھے، اس لیے وہ مال و دولت کو اکٹھا کرتے ہوئے عیسائیوں کے علاقوں کو تاخت و تاراج کرتے ہوئے چل دیے۔ مسلمانوں نے ایک سال کے عرصے میں قدسیہ، اشبیلیا، مالکا، تلیتلا، اس صوبے کے اہم مراکز جیسے جزیرہ خضرہ، کرتبہ، غرناطہ، تدمیر اور مالکا جیسے اہم شہروں کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا اور یہاں اسلامی حکومت بھی قائم کر لی۔ طارق بن زیاد اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے۔ انہوں نے یہودا، روکسین، مارٹین، جارج اور لیزنا کے دشمن جاں اسقف اعظم کو قتل کر دیا تھا۔ انہوں نے مزید پیش قدمی کرنے کے بجائے تلیتلا میں ٹھہرنا پسند کیا، جہاں پر تھوڑے ہی دنوں میں موسیٰ بن نصیر پہنچنے والے تھے۔ فلورنڈا اور بادشاہ اندلس مارکوس گرجے کے ایک تہہ خانے میں شہزادی فلورنڈا زمین پر پڑی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس قید خانے میں رات اور دن کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، ہر وقت اندھیرا رہتا تھا، جس کی وجہ سے یہاں سلین کی بدبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں کھٹمل مچھروں کی بہتات تھی، زمین پر پڑے ہوئے پتھری بستر تھے۔ ناز و نعمت سے پلی فلورنڈا موت سے بھی زیادہ بھیانک عذاب سے دوچار تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کے علاوہ اپنے سپاہی طارق بن زیاد کی بھی یاد ستا رہی تھی۔ اسے سپاہی کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات خواب کی طرح نظر آ رہے تھے۔ بہادر، غیرت مند اور بلند کردار والا وہ سپاہی جس نے تنہائی کے باوجود اسے کسی بھی لمحہ غلط نگاہوں سے نہ دیکھا تھا، اس سپاہی کے خیالات کی طرح اس کی روح سے بھی پاکیزگی ہی پاکیزگی پھوٹ رہی تھی۔ وہ سپاہی مسلمان تھا جسے عیسائی کافر کہتے تھے، لیکن آج فلورنڈا عیسائیوں میں بھی موجود تھی، جہاں ہر نگاہ سے غلط انداز سے دیکھتی اور ہر شخص شیطانی کردار سے اس پر جھپٹتا تھا، جیسے کوئی درندہ معصوم جانور پر جھپٹتا ہے۔ یہاں کسی ایک کے چہرے پر بھی اسے مسیح کی بزرگی اور کردار کی بلندی نظر نہیں آئی تھی، بلکہ یہاں تو ہر ایک ہوس کے جال میں گرفتار تھا اور اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ فلورنڈا اسی بات کو سوچ رہی تھی کہ اچانک سلاسل کے بجنے سے اس کے خیالات کا طلسم ٹوٹ گیا۔ اس نے دیکھا کہ زندان کا دروازہ کھل گیا اور اندلس کا موجودہ شہنشاہ، کلیسا کا فرزند اور اسقف اعظم کا بھتیجا مارکوس پادریوں کے چوغے میں اندر داخل ہوا۔ اس نے بڑی عیاری سے فلورنڈا کی طرف رحم بھری مگر ہوس طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اے فلورنڈا، تم وہ پاکیزہ پھول ہو جو کلیسا کے گلدانوں میں سجانے کے قابل تھا، مگر افسوس کہ تم کو قید خانے کے اندھیرے میں پھینک دیا گیا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہے فلورنڈا، میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر تم میری بن جاؤ تو مسیح کی قسم اتنی خوشیاں تمہاری جھولی میں ڈال دوں گا کہ جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ شہزادی فلورنڈا نے کہا، شکریہ شہنشاہ اندلس، کاش آپ اس خواہش کا اظہار اس مقدس چوغے کو اتار کر کرتے، اس لیے کہ اس لباس کے ساتھ یسوع مسیح کا تعلق نظر آتا ہے۔ تم کیسے مسیح ہو کہ جو مسیح کا لباس اپنے بدن پر سجا کر خیالوں میں بھی شیطان کی پرستش کرتے ہو؟ تم کس قوم کے فرد ہو جو اپنی بیٹیوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے کے بجائے انہیں بے شرم اور بے حیا بنانے کی کوشش کرتے ہو؟ اپنے شیطانی وسوسوں کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ، ورنہ مریم ماں کی یہ ادنا بیٹی تم سے وہ انتقام لے گی کہ زندگی بھر پچھتاتے رہو گے۔ شہزادی فلورنڈا کا یہ جواب سن کر شہنشاہ اندلس مارکوس نے پوری شیطانیت منہ پر سجاتے ہوئے کہا، ہوں تو گھی سیدھی انگلی سے نکلتا دکھائی نہیں دیتا، گردن تو ٹوٹ گئی مگر اکڑ نہیں گئی۔ پھر شہنشاہ اندلس نے ایک زوردار تالی بجائی
جس کو سنتے ہی محافظ سپاہی جلدی سے اندر آ گیا تو شہنشاہ اندلس مارکوس نے حکم دیتے ہوئے کہا، سپاہی اس زخمی شیرنی کے ہاتھ پاؤں باندھ دو تاکہ یہ کسی بھی قسم کی مزاحمت کے قابل نہ رہے۔ جو ہی سپاہی آگے بڑھا تو فلورنڈا نے کمال دلیری سے اس سپاہی کی کمر سے تلوار نکال کر حملہ کیا اور مارکوس کا ایک بازو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ سپاہی خوفزدہ ہو کر باہر بھاگ گیا۔ جو ہی مارکوس نے بھاگنا چاہا تو شہزادی فلورنڈا دیوار بن کر حائل ہو گئی اور کہنے لگی، اتنی جلدی بھی کیا ہے شہنشاہ صاحب، تم سے کہا تھا نا کہ ایسا انتقام لوں گی کہ زندگی بھر پچھتاؤ گے۔ یہ کہہ کر فلورنڈا نے ایک اور زوردار حملہ کیا اور مارکوس کا دوسرا بازو بھی کاٹ کر رکھ دیا۔ خون کے فوارے پھوٹ پڑے، مارکوس زمین پر گرا، خوش آمدید کرنے لگا اور گڑ گڑا کر کہنے لگا، فلورنڈا، مسیح کے لیے، مقدس ماں مریم کے لیے، ان دونوں کے صدقے مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ فلورنڈا نے گرجتے ہوئے کہا، مت لے ان مقدس ہستیوں کا نام اپنی گندی اور پلیز زبان سے، تم نے ان پر گناہوں کی سیاہی مل دی ہے۔ اس کے بعد شہزادی فلورنڈا نے 2 وار کیے، پہلے وار سے ایک ٹانگ اور دوسرے وار سے دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی۔ وہ جوش انتقام میں اندھی ہو چکی تھی، لیکن پھر جلدی محافظ سپاہیوں کے پورے دستے نے اسے قابو کر لیا۔ ایک بار پھر فلورنڈا کو کلیسا کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس نے ایک مقدس پادری اور عیسائی قوم کے فرمانرواں کو قتل کر دیا تھا، جس کے جرم میں اسقف اعظم کے نائب لارڈ پادری نے اسے زندہ جلانے کا حکم سنا دیا۔ آج عدالت میں فلورنڈا نے بآواز بلند کہا، جس قوم کے فرمانرواں اور مذہبی پیشوا شیطانی کردار اور صفات کے مالک ہوں، مسیح کی قسم، قوم ذلیل اور رسوا ہو کر رہتی ہے۔ وہ نہ صرف محکوم بنا دی جاتی ہے بلکہ ان کے مرد غلام اور عورتیں کنیزیں بن کر مسلمان فاتحین کی جوتیاں چاٹتے نظر آتے ہیں۔ صلیب مقدس کی قسم، مسیح نے اپنی برکتوں کا دامن سمیٹ لیا ہے۔ تم پر رحم نہیں بلکہ اب تمہاری قوم عذاب کا شکار ہوگی۔ آج میں بھری عدالت میں اقرار کرتی ہوں کہ اگر دین مسیح یہی ہے جس کا مظاہرہ بار بار کیا جا چکا ہے تو میں اس مذہب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر مسلمان ہوتی ہوں۔ اس قوم سے ناطہ جوڑتی ہوں جو کردار، شرافت، انصاف اور تمام اعلیٰ صفات میں تمہارے اس دین سے کروڑ ہا درجے بہتر ہیں، اور تمہارے دین سے ان کا دین کروڑ ہا درجے زیادہ بلند ہے۔ یہ سن کر کلیسا کی عدالت کے ہال میں لارڈ پادری ڈیوٹ کی چیخ نما آواز گونجی، لے جاؤ اس کافر لڑکی کو، اس کو زندہ جلانے کی رسم ہم خود اپنے ہاتھوں سے ادا کریں گے۔ ایپیسوڈ 69 اختتام پذیر ہوئی۔